اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، وقت گزرتا جا رہا ہے اور صورتحال کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ البتہ امریکہ نے ابھی تک ایران پر حملہ نہیں کیا۔ اگلے آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اسلامی مصادر اور کتب اور احادیث و فرامین میں اس جنگ کے جو حالات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ نہ رکی یا اسے نہ روکا گیا تو شاید اگلے چند ماہ میں اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو جائے کہ دنیا کے تقریباً تمام قابل ذکر ملک اس میں شامل ہو جائے۔ اس وقت جو حالات ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں ان میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح دنیا دو بلاکس میں تبدیل ہو کر اس جنگ میں شمولیت اختیار کرے گی، جس میں امریکن بلاک اور روس اور چائنا کا بلاک ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین کے مطابق یہ جنگ اتنی وسیع ہوگی کہ اس میں دنیا کی 66% سے زائد آبادی لقمہ اجل بن جائے گی۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد تو اسلحہ اور جنگوں کی نظر ہوگی، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ان ہلاکتوں کے بعد پھوٹنے والے وبائی امراض سے مرے گی۔ ایران کے متعلق یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہ شدید تباہی کا شکار ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ ابھرے گا، اور ایسا ابھرے گا کہ پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرے گی۔ ناظرین، کتاب غیبت نعمانی میں بیان کیا گیا ہے کہ قائم علیہ السلام غیبت کے بعد اس وقت ظاہر ہوں گے جب ایک دوسرا ستارہ طلوع کرے گا اور اس پر سیاہ جھنڈے لہراتے ہوں گے، اور تہران تباہ ہوگا، بغداد زمین میں دھس جائے گا، سفیانی کا خروج ہوگا، اور آرمینیا اور آذربائیجان کے جوانوں سے بنی عباس کی جنگ ہوگی، جس میں ہزاروں قتل ہوں گے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں مزین تلوار ہوگی۔ یہ ایسی جنگ ہوگی جس میں ہر طرف موت کی پکار ہوگی، سرخ موت اور عظیم طاعون۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ تہران تباہ ہو جائے گا، پھر سرخ موت اور عظیم طاعون کی اطلاع بھی اس روایت میں دی گئی ہے۔ ہم نے گزارش کی ہے کہ سرخ موت یعنی اسلحہ اور جنگوں میں بہنے والا خون اور انسانوں کی لاشوں سے پیدا ہونے والے تعفن سے وسیع پیمانے پر وبائی امراض پھیلیں گے۔ چونکہ یہ روایت 1300-1400 سال پہلے بیان کی گئی ہے، اس لیے جدید بیماریوں کا نام بیان کرنے کی بجائے اس وقت کے انسانی ذہن کو مد نظر رکھ کر طاعون کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی عین ممکن ہے کہ طاعون یعنی پلیگ بھی وبا کی صورت میں پھیلے، جس سے کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کی اموات واقع ہوں۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری نے اپنی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام کے صفحہ 276 پر معروف ابن خربوز سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ معروف ابن خربوز بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، خراسان خراسان، سیستان سیستان۔ گویا وہ ہمیں بشارت دیتے تھے کہ ان علاقوں سے ہماری پریشانی دور ہونے کی امید ہے۔ ناظرین، خراسان کا لفظ کسی روایت میں آتے ہی ہمارے برادران اس سے مراد وہ خراسان تصور کرتے ہیں کہ جس میں افغانستان اور روس کی کچھ ریاستیں بھی شامل تھیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قدیم خراسان میں شمال مغربی افغانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان مشرق میں بدخشاں اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہوں اور خوارزم تھے۔ مختلف ادوار میں نیشا پور، مرو، ہرات اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے۔ آج کل اس خراسان کا صدر مقام مشہد مقدس ہے، جبکہ مشرقی خراسان میں ہرات شہر افغانستان کی حدود میں شامل ہے۔ اس کے مشرق میں افغانستان، شمال میں روس، جنوب میں کرمان اور سیستان، اور مغرب میں اصفہان اور جرجان واقع ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلیں کہ آخری وقت کے متعلق بیان کردہ روایات کو سمجھنے کے لیے علماء کے درمیان دو قسم کے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت یہ روایات بیان کی گئیں
اس وقت بیان کردہ علاقے جو جغرافیائی حدود اور علاقے رکھتے تھے، پیش گوئی کے پورا ہونے کے وقت بھی اس سے مراد وہی علاقے ہوں گے، جبکہ اس سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پیش گوئی چونکہ مستقبل کے حالات پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس میں جن علاقوں کا نام لیا جاتا ہے اس سے مراد وہی علاقے، ملک اور جغرافیائی حدود لیے جانے چاہیے کہ جو پیش گوئی پوری ہونے کے وقت زمین پر موجود ہوں گے۔ لہٰذا اس دوسرے نظریے کے تحت خراسان سے مراد موجودہ ایران ہے، نہ کہ سابقہ خراسان۔ ناظرین، اسی خراسان کے قدیمی حدود اربع کو لے کر ہمارے کچھ جہادی مائنڈ سیٹ رکھنے والے حضرات میڈیا پر چیخ چیخ کر 2 گھنٹے کے ولاگز کرتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل اور سادہ لوح عوام کو غزوہ ہند کی نوید سناتے ہیں۔ غزوہ ہند جس طرح میڈیا پر بیان کیا جاتا ہے، شیعہ کتابوں میں اس کا وجود اس طریقے سے بالکل نہیں ہے۔ البتہ ہند کے خطے کا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد فتح ہونے کا تذکرہ شیعہ کتابوں میں ضرور موجود ہے، اور وہ بھی تب کہ جب امام علیہ السلام یروشلم اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے اور خراسان یعنی ایران سے شعیب بن صالح کا لشکر ان کے ساتھ آ ملے گا اور سفیانی کو نابود کر دیا جا چکا ہوگا، تو تب امام علیہ السلام فتح ہند کے لیے لشکر روانہ کریں گے۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری نے علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بلاد جبل کہاں ہے، اس لیے کہ ہم تک روایت پہنچی ہے کہ جب امر حکومت آپ کی طرف واپس آئے گا تو اس بلاد جبل کا بھی کچھ حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس میں ایک علاقہ ہے جسے بحر کہا جاتا ہے اور جس کا نام قم ہے، وہ ہمارے پیروکاروں کا معدن ہے۔ اب رہ گیا رے یعنی تہران، تو وہ دونوں طرف سے برباد ہوگا اور اس کے لیے امن فقط قم اور اہل قم کی طرف سے ہوگا۔ امام سے پوچھا گیا کہ اس کے دونوں اطراف سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بغداد اور دوسرا خراسان ہے، اور ان دونوں کی تلواریں رے میں مجتمع ہوں گی تو اللہ ان پر عذاب میں عجلت کرے گا اور ہلاک کرے گا، تو اہل رے قم میں پناہ لیں گے اور اہل قم انہیں پناہ دیں گے، پھر اہل رے وہاں سے اردستان کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، امام علیہ السلام کے ظہور، تیسری عالمی جنگ اور یہودیوں کو نیست و نابود کرنے میں ایرانی افواج کا بہت بڑا کردار ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام بار بار خراسان خراسان، سیستان سیستان فرمایا کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی کفر اور یہود کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ فرقہ پرستی اور مسلکی مخالفتوں کی جہالت سے باہر نکل کر اور خود کو مفاد پرست ملاؤں کے چنگل سے آزاد کر کے اپنی صفوں میں اتحاد، یگانگت اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔